صل علی رسول کریم اما بعد اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے۔ 17 رمضان المبارک کے حوالے سے چند اہم اسلامی تاریخی واقعات کی مختصر نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کے مقدس اور پاکیزہ زمانے میں مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد اللہ کی طرف سے جب جہاد کی فرضیت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلا غزوہ جو حق و باطل کا معرکہ ہے اور اسلام اور کفر کی جنگ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جسے قرآن مجید نے یوم الفرقان کہا، وہ غزوہ بدر ہے۔ جس سال اعلان نبوت کے دوسرے سال سنہ ہجری کے دوسرے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غزوہ لڑنے کا موقع ملا۔ اس کی ایک لمبی تفسیر، اس کا پس منظر، اس ساری باتوں سے ہٹ کر صرف آج کی تاریخ کے اہم واقعات کی اہمیت کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ بدر مدینہ طیبہ سے فاصلے پر 70 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایک میدان ہے جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی، اس جگہ کا نام بدر ہے۔ یہاں پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ تقریباً 70 کافر گردار ہوئے، 70 کافر گرفتار ہوئے، 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا اور اصحاب رسول کی تعداد 313 تھی۔ ان میں سے اکثر کی کیفیت یہ تھی کہ کسی کے سر پہ پگڑی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، جسم پر کرتا نہیں، مشکل سے 2-4 تلواریں، ایسے ہی چند ایک گھوڑے، 5-6 گھوڑے یا اونٹ، یہ ساز و سامان ساتھ ہے۔ اکثر صحابہ کے ہاتھ میں چھڑیے ہیں۔ اللہ کے محبوب وہاں پہنچے ہیں تو کفار کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، جس میں ابو جہل ان کی سرپرستی اور ان کے یوں سمجھ لیجیے کہ قیادت کا فریضہ سرانجام دے رہا تھا۔ ابو جہل وہ آہنی لباس میں ملبوس تھا، 1000 کافروں کا لشکر لے کے آیا تھا۔ عرب کا یہ اپنے آپ کو رئیس سمجھتا تھا۔ وہاں اسے ابو الحکم کے نام سے پکارا جاتا تھا کہ یہ بڑے بڑے فیصلے کرتا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو اسلام کی اس پہلی فتح میں اس ابو جہل کو ذلیل و رسوا کیا اور تباہ و برباد کیا۔ 2 کم سن بچے جو چھوٹی عمر کے تھے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے دائیں بائیں 2 بچے کھڑے تھے، معاذ اور محبت، اور ان کی عمریں 15 سال سے زیادہ نہیں، کم عمر کے بچے ہیں۔ تلواریں گلے میں جو لٹکائی ہوئی ہیں وہ زمین پر لٹک رہی ہیں اور زمین پر پڑی ہوئی ہیں، اور وہ بچے مجھ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ چچا، اللہ کے نبی کا دشمن ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا بیٹے تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے قسم کھائی ہے، ماریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، اللہ کے نبی کا دشمن ہے، اب اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے سامنے دیکھا ابو جہل صف درست کرا رہا تھا، میں نے اشارہ کیا وہ ہے، جو ہی میں نے اشارہ کیا تو دونوں بچے ایسے جھپٹے جیسے شکار پہ باز پڑتا ہے۔ ایک نے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں پہ حملہ کیا، دوسرے نے اس پہ حملہ کیا، یہ وہی زمین پر تھی۔ یہاں پر ایک اور بھی بڑا اہم واقعہ پیش آیا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال، ان کی وفات بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، اور یہ امت کے بڑے مجتہد اور فقیہ صحابی ہیں۔ یہ اس کو جا کر انہوں نے ابو جہل کو دیکھا، ابھی اس میں سانس باقی تھی، زندگی کی کچھ رمق تھی، جو اس کے سینے پہ بیٹھے، انہوں نے اس کی گردن کو کاٹا اور اسے جہنم رسید کیا، مسلمانوں کو فتح ہوا۔ سیرت حلبیہ نے اس پر ایک بات لکھی ہے، یہ 17 رمضان کی تاریخی واقعات کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ بدر کے میدان میں جو پرچم اسلام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جنگوں میں مختلف پرچم تھے اور مختلف صحابہ کو مختلف مقامات پر عطا فرمائے، جیسے خیبر میں سیدنا علی بن ابی طالب علمبردار اسلام تھا، ایسی بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پرچم تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ تھا جس کو پرچم اسلام بنایا تھا۔
اور یہ بھی ایک عجیب اعزاز ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، ان کا دنیا سے رخصتی، وہ بھی 17 رمضان المبارک کو ہے۔ شاید وہی نسبت ہوگی کہ محبوب نے یہ پرچم جو اسلام کا لہرایا اور اللہ نے بدر کی فتح عطا فرمائی، اس کے نتیجے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی تھیں۔ اماں کہتی ہیں کہ میں خوش نصیب ہوں جو کنواری رسول اللہ کے نکاح میں آئی، میں خوش نصیب ہوں جس کے بستر پر وحی اترتی تھی، میں خوش نصیب ہوں جن کی تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے دکھائی، میں خوش نصیب ہوں جس کی وجہ سے تیمم کے احکامات آئے، میں خوش نصیب ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے پوری قرآن کی ایک سورت سورہ نور اس کا بہت بڑا حصہ اتار کر سیدہ کی برات کا اعلان کیا۔ میں وہ خوش نصیب خاتون ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت حضور کا اور میرا لعاب ایک مسواک پر اکٹھا ہوا۔ میں خوش نصیب ہوں کہ محبوب جب دنیا سے گئے میرے گھر میں تھے، میرے حجرے میں تھے اور میرے بستر پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا اور محبوب دنیا سے جا رہے تھے، اور قیامت تک کے لیے اماں عائشہ صدیقہ کے حجرہ اقدس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرام گاہ فرمایا، اور یہی وہ حجرہ ہے جسے جنت کہا گیا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آج شیخین سیدنا صدیق اور سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی جگہ پر آرام فرما ہے۔ تو ایک غزوہ بدر 17 رمضان کو، دوسرا واقعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 17 رمضان کو، تیسرا واقعہ رمضان المبارک کی مناسبت سے 17 رمضان کی اہمیت سے، اس کی تفصیل میری کتاب ہے تجلیات رمضان، اس پہ ایک مستقل خطبہ ہے 17 رمضان کے تاریخی واقعات، اس میں سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک بڑی اہم بات یہ کہ حضور جب فتح کر کے واپس آئے، جو ہی مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے اور مسلمانوں کی صدائے اللہ اکبر بلند ہوئی، مسلمان خوشی میں تھے کہ بدر سے فاتح بن کے آئے۔ رسول اللہ جب گئے تھے تو آپ کی بھی دختر نیک اختر، آپ کی صاحبزادی سیدہ رقیہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی، یہ شدید بیمار تھی، حضور انہیں اس بیماری کے عالم میں چھوڑ کر گئے تھے اور حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑا تھا۔ واپس آئے تو جب آپ مدینے کے قریب پہنچے، سب سے پہلے صحابی سے ملتے ہی حضور نے فرمایا میری رقیہ بیٹی کا کیا حال ہے؟ تو صحابی نے کہا محبوب اللہ کو پیاری ہو چکی، ہم تو جنت البقیع کے قبرستان پہ اسے دفن کر رہے ہیں۔ محبوب سیدھا قبرستان میں تشریف لے گئے اور سیدہ رقیہ قبر میں لاحق میں اتار کر لاحق کا منہ بند کر کے قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ کہا گیا محبوب اگر چاہیں تو آپ کے لیے قبر مبارک کو کھولیں، آپ اپنی بچی کا دیدار کریں۔ فرمایا لوگوں میں رسم بن جائے گی اور وفات پانے والوں کی بے حرمتی ہوگی۔ اب میں بیٹی کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کے حضور میری اور میری بیٹی رقیہ کی ملاقات ہو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت جن کا انتقال بھی اسی رمضان المبارک کی 3 تاریخ میں ہوا، یہ رمضان کے تاریخی واقعات میں سے۔ تو سیدہ فاطمہ بھی حضور کے ساتھ کھڑی تھی، اپنی بہن کی جدائی پہ رو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ایک عادت تھی کہ آپ ایک چادر رکھتے تھے جو وقت ضرورت نیچے بچھا لی جائے، اسے مصلی بنا لیا جائے، اسے بیٹھنے کے کام آئے، یا یہ ہے کہ بھی آدمی سفر میں ہوتا ہے، وضو کرتا ہے ہاتھ منہ پوجنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چادر سے اپنے آنسو پونچھ رہے تھے اور حضرت فاطمہ کے آنسو پونچھ رہے تھے، اور اتنے آنسو تھے کہ وہ چادر ان آنسو سے بھر گئی۔ تو سیدہ رقیہ کی وفات کا واقعہ بھی اسی 17 رمضان کو رمضان المبارک کے اہم واقعات میں سے۔ ویسے تو 17 رمضان میں رمضان المبارک کے مہینے میں 15 رمضان کو سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے، اسی رمضان المبارک میں سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، اسی رمضان المبارک میں سیدنا ابی بن کعب انصاری جو سب سے پہلے وہ قاری ہیں جنہوں نے تراویح کی امامت عمر بن خطاب کے عہد خلافت میں شروع کی، اور یہ پوری امت میں آج تراویح پڑھی جا رہی ہے، تو یہ عمر اور ابی بن کعب کا صدقہ جاریہ ہے۔ اور اسی طریقے سے حسان رسول سیدنا حسان بن ثابت شاعر رسول، ان کی وفات بھی رمضان مبارک میں ہے۔ لیکن 17 رمضان کے اہم واقعات میں غزوہ بدر، وفات عائشہ اور سیدہ رقیہ کی وفات
اور اسی طریقے سے 17 رمضان میں ہی سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ پر قاتلانہ حملہ جو عبد الرحمن بن ملجم ملعون نے کیا تھا، جس کے متعلق حضور نے فرمایا دنیا میں 2 شخص بڑے لعنتی ہیں، علی جو تجھ پہ قاتلانہ حملہ کرے گا، ایک وہ اور دوسرا وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، اور ایک میں یہ بھی ہے کہ علی جسے تو مارے جو تجھے شہید کرے، یہ دونوں کے دونوں جنگ۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، اللہ نے بڑی عظمت عطا کی، ان کی شہادت کا واقعہ بھی ان پہ عبد الرحمن بن ملجم نے جامع مسجد کوفہ میں نماز کے لیے روزے کے ساتھ فجر کی نماز کے وقت جاتے ہوئے اس نے حملہ کیا، تو یہ بھی 17 رمضان کو ہوا۔ 3 دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیماری میں رہے، اسی تکلیف کے ساتھ رہے، جو چیز کھلائی پلائی جاتی تھی یقیناً وہ بارآوردی ہو رہی تھی۔ آخر 21 رمضان کی شب کو آپ کا انتقال ہوا۔ 21 رمضان مبارک کو آپ کا یوم شہادت معروف ہے، اور اس دن آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، تو اس کا تعلق بھی 17 رمضان کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی یہ 17 رمضان کے اہم چند تاریخی واقعات بر صغیر کے ایک معروف قرآن پاک کے مفسر گزرے ہیں، جنہوں نے 40 سال تک درس قرآن دیا لاہور میں۔ ان کے درس میں علامہ اقبال جیسے لوگ بھی آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ میری مراد شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو حضرت دین پوری خلیفہ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت برجولوی حضرت سید تاج محمود شاہ گروٹی رحمہ اللہ سے انہوں نے فیض حاصل کیا تھا، بڑے عظیم آدمی تھے۔ یہ لاہور میں آئے تھے تو ان کی ضمانت دینے والا کوئی نہیں تھا، 40 سال وہاں قرآن کی تفسیر کا درس دیا ہے، اور ان کی وفات بھی جمعۃ المبارک کے دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوئی، اور جب انہیں دفن کیا گیا میانی کے قبرستان میں، 6 مہینے تک ان کی قبر سے خوشبو مہکتی رہی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اعزاز کیا تھا۔ میں نے ان کا تذکرہ صرف اس حوالے سے کیا ہے کہ جہاں وہ جلیل القدر عظیم المرتبت اصحاب رسول اور حضور کی سیرت کے 17 رمضان کے واقعات ہیں، ان میں سے ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری شیخ التفسیر رحمہ اللہ کا مثال انتقال وہ بھی رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو ہوا۔ یہ چند واقعے تھے جن کو میں نے مختصراً عرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصحاب رسول کی زندگی کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔